گلگت آپ نے دیکھا کیونکہ میری براؤن بھی تھا اس میں گلگت اسکاؤٹ میں کل حسن خان گلگت آئے تو اس نے دیکھا کہ گلگت کی جو لوگ ہیں وہ ڈوگرہ کے خلاف نہ صرف سراپا احتجاج ہے بلکہ انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ اس نے کشمیر انفینٹری کے وہ اوت کو چھوڑ کے اپنے لوگوں کے ساتھ شامل ہوا اور بریگیڈیئر گنسارا سنگھ جو گلگت کی گورنر تھے وہ سرنڈر ہوا، اس کو وہاں سے بھگایا گیا اور ان لمحوں کے اندر جموں کے اندر ڈوگرہ کے ہاتھوں مسلمانوں اور کشمیریوں پر جبر کی انتہا کی جا رہی تھی۔ تو ہم نے 77 برسوں سے گلگت بلتستان کے لوگوں نے کشمیر کے لیے سب سے بڑی قربانی اس کاز کے لیے ہم نے دی ہے کہ آج بھی گلگت بلتستان کو پولیٹیکل امپاور کرنے کی بات آتی ہے تو بیچ میں یہی مسئلہ آ جاتا ہے، اور پاکستان کا جو نظریہ تھا لافانی، جس نظریے کے تحت ہمارا ایک سیشن تھا، جس نظریے کے طور پر ہم پاکستانی ہیں، وہ نظریہ ہمارے لیے بہت اونچا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ نظریہ کسی کاغذی دستاویز اور جغرافیہ کا کبھی پابند نہیں رہا اور نہ ہم اس چیز کے پابند ہیں۔ ہاں، میں آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے فائدہ اٹھا کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فیڈریشن کی جانب سے جب بھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو پولیٹیکلی امپاور کرنے کی بات آتی ہے تو آپ مل کے سپورٹ کریں ٹل دا سولوشن آف کشمیر۔ کوئی ٹیمپریری اگر وہاں امپاور کیا جاتا ہے فائنینشلی پولیٹیکلی تو آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں۔ میں آج اس فورم سے گلگت بلتستان کے 18-20 لاکھ لوگوں کی جانب سے، حکومت گلگت بلتستان کی جانب سے جموں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جموں کے اندر آج بھی سری نگر کے اندر کشمیر کے اندر آزادی کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس جنگ کے سرخیلوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ امید دلاتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگ آج بھی 5 فروری ہو یا 27 اکتوبر ہو یا 6 نومبر ہو، ہم روز وہاں پہ انہی دنوں کو مناتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یوم سیام مناتے ہیں، یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ سب سے بڑی ریلیاں گلگت بلتستان میں نکالی جاتی ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے ہماری جو آواز ہے وہ مظلوم کشمیریوں کے لیے اٹھے گی، اور جس طرح دنیا بدل رہی ہے ایک ایمرجنگ پاور کے سامنے گلگت بلتستان اس وقت سروائیول کر رہا ہے، ایک یونی پولر ہے، اور عالمی سطح پہ گلوبلی ایک اس وقت جو بلاکس کی جنگ ہے اور اس کے اندر جو جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن میں آج گلگت بلتستان کے لوگ رہتے ہیں وہ پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر پولیٹیکلی بھی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو مزید امپاور کریں، لیکن جو کشمیر کا بنیادی کاز ہے اس کاز سے کسی کو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ہندوستان کی جو مظالم ہے اس ہندوستان کے آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم 6 نومبر کی جو بات کرتے ہیں لیکن وہ نسل کشی اور وہی سلسلہ آج وہی نسل کشی میں آگے رکا نہیں ہے، تھاما نہیں ہے، وہی ظلم و بربریت وہاں پہ ہے۔ نریندر مودی کا ایجنڈا، RSS کے گنڈوں کی بدماشی وہ جموں کے اندر اور کشمیر کے ٹیریٹریز کے اندر روز جاری ہے۔ روز ایک سٹوری آتی ہے جہاں وہاں کی عصمت دری ہوتی ہے، بہنوں کے چادر تار کیے جاتے ہیں، بچوں اور نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ میں آج کی فورم سے آپ سب کا ایک بار پھر خاص کر آل پارٹی حریت کانفرنس کا، کشمیر ریلیشن سیل کا اور سب لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے یہاں ہمیں مدعو کیا، اور میں آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 6 نومبر کے جموں کے شہداء ہیں ان کی ارواح کو سکون نصیب کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کی فیملی اور پسماندگان ہے آج دنیا میں ان کو سرخرو کرے، اور آزادی کی جو جنگ ہے اللہ تعالیٰ اس آزادی کی جنگ میں کشمیر کے مظلوموں کو اور کامیابی دے، اور یہ آزادی کی جنگ جیتنے میں ان کو اللہ توفیق نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو پاکستان کو استحکام دے، اور اس سے جڑے ہوئے جتنی ٹیریٹریز ہیں گلگت بلتستان آزاد کشمیر ان سب کو سٹرینتھن کریں، اور کسی بھی بیرونی الغار سے محفوظ رکھیں، اور آنے والا کل جو کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا ہے وہ تابناک ہے، لیکن جو عزم و جدوجہد ہے کشمیری نوجوانوں کا وہ انتہائی دیدنی اور خراج تحسین پیش کرنے کا مستحق ہے۔ کبھی بھی ان کی بلبلوں کے اندر، ان کے جذبوں کے اندر، ان کے جدوجہد کے اندر لفظ آج تک نہیں آئی، اور وہ جذبے، وہ بلبلا اور ان کی وہ قربانیاں آج بھی ہمارے لیے اٹریکشن کا سبب ہیں، اور ہم ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہمیں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب بھی برہان وانی کی تصویر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ ارمان اور یہ خواب جاگ جاتا ہے کہ میرا بچہ بھی برہان وانی بن جائے اور تاریخ میں رقم ہو کر ان ہندوستان کے غازیوں اور ظالموں کے خلاف کلمہ حق بلند کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ، ان اشعار کے ساتھ آپ اجازت چاہتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشے زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے برسوں، یہاں خدا کے گزرنے کبھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، وبال